ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا کہ اے سلمہ، دیکھتے رہنا کہ یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا دل کا ٹکڑا حسین شہید ہو گیا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم تھا کہ حضرت حسین کی شہادت کے وقت سلمہ زندہ ہوں گی۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ کے آنسو مبارک نکل رہے ہیں۔ آپ کے سر مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت سلمہ نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا۔ ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خون سے بھری شیشی ہے، اور فرمایا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تاریخ میں ہے، واقعہ کربلا کے بعد تمام کربلا کے شہیدوں کا جسم مبارک بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک بکھرے پڑے تھے، اور جب 13 محرم کو بنی اسد کے کچھ عورتیں نہر فرات پر پانی بھرنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ میدان کربلا میں جسم مبارک بکھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے جا کر اپنے مردوں کو بتایا کہ یزیدی فوجوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے جسم کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ اور جب وہ سب میدان کربلا پہنچے، تمام شہداء کے جسم مبارک کے حصوں کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی قبر کھودی۔ ابھی وہ بڑی قبر کھودی ہی تھی کہ کربلا میں حضرت زین العابدین گھوڑے پر تشریف لائے اور حضرت امام حسین کے شہید جسم مبارک کے حصوں کو جمع کیا، اور ایک الگ سے قبر کھودی اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی تدفین کی، اور پھر اپنے دونوں بھائیوں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو بھی قبر کھود کر دفن کر دیا، اور ایک بڑی قبر مبارک کھود کر تمام شہداء کربلا کو دفن کر دیا۔ اسی وجہ سے اسے گنج شہداء کہا جاتا ہے، جہاں سب شہداء کربلا اکٹھے دفن ہیں۔ اور پھر حضرت سجاد لوگوں کو کچھ دور اپنے ساتھ لے کر گئے، جہاں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا جسم مبارک پڑا تھا، اور پھر اس ہی جگہ جہاں وہ شہید ہو کر گھوڑے سے گرے تھے، ٹھیک اسی جگہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین کے ساتھ بنو اسد کے لوگوں نے تمام شہداء کربلا کی تدفین کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی ایک فرد کا نام بھی نہیں ملتا کہ فلاں شخص نے شہداء کربلا کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی۔
ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔